رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ گزشتہ جمعے کو بات ہوئی کہ اسی آیت کے تحت 1912 سورہ فرقان کی جو یہ آیت ہے، اس کے تحت جو کہ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی کہ اہل ایمان کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے عاجزی اور انکساری۔ انکساری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکسر یکسر انکسار یعنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا۔ انسان اپنے آپ کو ٹوٹا پھوٹا انسان سمجھے، کامل و مکمل ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو کامل نہ سمجھے، بس یہی سمجھے کہ میں کمزور ہوں، میرے اندر بے شمار عیب ہیں، کمزوریاں ہیں، اور اسی فکر میں رہے۔ عاجزی اور انکساری اس کی علامت اور اس کا شعار ہوتا ہے۔ اور تکبر کرنا خلق میں مخلوق میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور تکبر کرنا یہ انتہائی بری صفت ہے جو کہ شیطان کے اندر پائی جاتی ہے، اور سب سے پہلے تکبر بھی شیطان نے کیا، اور پھر اہل کفر کی صفات میں سے یہ ایک صفت ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کو کلیئر کیا، اور تکبر کی کچھ علامات بھی بتائیں۔ ان علامات میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ انسان حق کو ایکسیپٹ نہ کرے، حق کو جھٹلائے، حق کو قبول نہ کرے، چاہے وہ اعتقادی طور پر ہو، یعنی عقیدے کے ساتھ، یا پھر اپنی زبان یعنی قول کے ساتھ، یا پھر عمل کے ساتھ وہ حق کو ایکسیپٹ نہ کرے، حق کو جھٹلائے۔ حق کو جھٹلانا تکبر ہے، حق کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے۔ شیطان اہل کفر کی صفات میں سے یہ ایک بڑی صفت ہے۔ اور دوسری جو صفت ہے اہل ایمان کی، وہ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اہل ایمان کی صفات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آیا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے ایک ایسی کتاب تمہاری طرف نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا ذکر ہے، جس میں تمہاری صفات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، لہذا پڑھو اور یہ محسوس کرو کہ آیا یہ صفات واقعی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اگر ہیں تو الحمدللہ شکر کریں اللہ کا، نہیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر کریں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ سے ہمت اور توفیق مانگے کہ مالک ہمارے اندر اہل صفات کی جو کوالٹیز اور صفات ہیں اللہ کو پیدا کروا دیں۔ تو دوسری صفت میں یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اہل ایمان جو ہے وہ بردبار ہوتے ہیں، تحمل مزاج ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے اس معاشرے میں نا اپنا بیگانہ، اپنا پرایا جو بھی ہے، ہمارے حالات بہت ہی کمزور ہیں۔ کہنے کو تو ہم اہل ایمان ہیں، اہل حدیث ہیں، لیکن ہمارے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں بے صبری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ تحمل مزاجی کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی، اللہ ماشاء اللہ انتہائی زیادہ کم ہیں لوگ جن کے اندر بردباری، حوصلہ، برداشت کرنے کی ہمت ہے۔ یہ بڑا اہم عنوان ہے
یہ میری اور آپ کی دکھتی ہوئی رگ کو پکڑنا ہے، اور پھر میں اور آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ سے ہمت و توفیق مانگیں گے، اللہ ہماری اس کمزوری کو دور کرنا۔ ہم انتہائی بے صبرے ہیں، اللہ ہمارے اندر کوئی حوصلہ نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، بہت زیادہ کمزور ہیں مالک۔ یاد رکھیے، حلیم ہونا، بردبار ہونا، حوصلے والا ہونا، صبر والا ہونا، یہ بہت بڑی صفت ہے اہل ایمان کی، اور یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی زیادہ محبوب اور پیاری ہے۔ اور یاد یہ رکھیے، یہ صفت وہ صفت ہے، حلیم ہونا یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ یہ صفت اہل ایمان میں بھی موجود ہو۔ ریفرنس کے طور پر چند آیات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، پوری توجہ، پورا دھیان، کیونکہ میں سمجھتا ہوں آج کا جو عنوان ہے یہ سب سارا کا سارا میں اپنے آپ سے خطاب کروں گا۔ آج میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے نہیں۔ یہ میری بیماری، میری کمزوری ہے، آج میں اپنی کمزوری کو آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور میں اور آپ سب اپنے گربانوں میں جھانکیں کہ میں اور آپ کتنے پانی میں ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیے چوتھا پارہ سورہ نساء آیت نمبر 12، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے، واللہ علیم حلیم۔ دو صفتیں اللہ کی بیان ہوئی ہیں کہ اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، اور حلیم ہے، حلم والا ہے، حوصلے والا ہے، برداشت والا ہے، تحمل والا ہے۔ اچھا جی، اگر کنٹیکسٹ دیکھیں، اس سے پہلے اس آیت نمبر 12 جو سورۃ النساء کی آیت نمبر یہ 12 ہے، اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ کیا بیان ہوا ہے تو 3 مرکزی مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ اللہ کے حقوق کی بات ہوئی ہے، اللہ کے حق کی بات ہوئی ہے، حقوق العباد کی بات ہوئی ہے، یتیموں کے حقوق کی بات اللہ نے کی ہے، خصوصی طور پر حقوق العباد میں۔ بیویوں کے حقوق، یعنی اپنی جو ازواج ہیں، بیویاں، ان کے حقوق کی اللہ نے بات کی ہے، اور پھر میراث کی بات اللہ نے کی ہے، وراثت کی۔ یوں کہو کہ کتنے مسئلے ڈسکس ہوئے ہیں، اللہ کے حقوق کی بات ہوئی ہے اور بندوں کے حقوق کی بات ہوئی ہے، اور بندوں کے حقوق میں سے یتیموں کے حقوق کی بات، بیویوں کے حقوق کی بات، اور میراث، وراثت کے حقوق اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ اگر فلاں مر جائے تو فلاں پیچھے اس کو اتنا اتنا ملے گا۔ اور پھر آخر میں جا کر کے جہاں اینڈ ہوتا ہے ان مسائل کا، وہاں فرمایا اللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا ہے اور حوصلے والا ہے، بردبار ہے، تحمل والا ہے، برداشت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم کہاں کہاں تم نے مسٹیک کی ہے، اللہ کے حقوق میں تم نے کہاں کہاں کوتاہی کی ہے، اللہ کے حقوق میں۔ اور آپ اس میں کتنے ہم ویک اور کمزور ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے، حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یتیموں کے حقوق میں اور آپ کہاں تک اس پہ عمل کرتے ہیں۔ میراث کا جو قانون ہے، وراثت کا جو قانون ہے، اس پر میں اور آپ کہاں تک عمل کرتے ہیں۔ میراث کے قانون اور میراث کے مسائل کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، آتے ہی نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش تک نہیں کرتے۔ سکے بہن بھائیوں کو جو ہے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں،
خوشی سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کہ تم نے یہ ساری مسٹیکیں کی ہیں، تم نے کمزوری دکھائی ہے، تم نے کوتاہی کی ہے، تم نے غفلت برتی ہے، لیکن دیکھو میرا حوصلہ، میرا صبر، میری برداشت بھی دیکھو، باوجود اس کے کہ میں قدرت رکھتا ہوں تمہیں کنٹرول کرنے کی، قدرت رکھتا ہوں تمہیں سیدھا کرنے کی، لیکن حوصلہ دیکھو میرا کہ پھر بھی میں برداشت کیے جا رہا ہوں، میں کوئی انتقام اور کارروائی نہیں کرتا جلدی. اسی طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 225 میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، پھر روایت کیا، لیکن یہاں ایک اور انداز ہے، واللہ غفور حلیم. پہلی صفت کو چینج کر دیا، دوسری وہی ہے. سورہ نساء میں فرمایا تھا پہلی صفت کیا تھی؟ اللہ جاننے والا اور حوصلے والا ہے. اور سورہ البقرہ آیت نمبر 225 میں پہلی صفت بیان ہوئی ہے واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے اور حلم والا ہے. کانٹیکس آپ دیکھیں جہاد کے مثال پر اللہ نے ڈسکس کیا اور مسائل بیان کیے، اور پھر یہاں بھی ازدواجی تعلقات کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور نکاح کے مسائل کو اللہ نے بیان فرمایا کہ نکاح کرنا ہے تو نکاح میں ایک بات آپ نے دیکھنی ہے، لڑکی ہے یا لڑکا جس سے نکاح کر رہے ہو موحد ہو، توحید پرست ہو. ایک جنرل بات اللہ نے کی. اور میں اور آج آپ چاہے بچیاں ہوں، بچے ہوں، اولادیں ہوں، بہن بھائیوں کا معاملہ ہو، کہاں تک ہم اہل توحید سے رشتے جوڑتے ہیں، تعلق جوڑتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دیکھو جہاد کے مسائل میں تم نے کوتاہی کی، نکاح کے مسائل میں تم سے کوتاہی ہوئی، تم نے کمزوری دکھائی، مسٹیک کی. ازدواجی معاملات کو اللہ نے بیان کیا، یہ بھی کہاں کہاں تم نے کمزوری دکھائی. اللہ باوجود اس کے کہ قدرت رکھتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے اور تم سے انتقام لے سکتا ہے، تمہیں پنشمنٹ کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، لیکن دیکھو وہ غفور ہے، پھر بھی تمہیں بخش رہا ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ حلیم ہے، حوصلہ ہے اس کا. اور پھر اسی مسئلے کو سورہ البقرہ آیت نمبر جا کر 263 میں اس بات کو پھر روایز کیا اور ریپیٹ کیا کہ واللہ غنی حلیم. وہاں پھر پہلی صفت کو بدل دیا کہ اللہ کیا ہے؟ غنی ہے اور حوصلے والا ہے. کیونکہ کانٹیکسٹ دیکھیں تو جو مسائل بیان ہوئے ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ کے مسئلے بیان ہوئے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. اور پھر آگے جا کے کہا یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہود و نصارہ اور اہل کفر نے سمجھا کہ اللہ جو ہے اب صدقے کا مطالبہ کرتا ہے، لگتا ہے استغفر اللہ، اللہ فقیر ہو گیا ہے. لقد کفر الذین، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا، قالوا ان اللہ فقیر، جنہوں نے کہا کہ اللہ کیا ہے؟ فقیر ہے، اب صدقے مانگتا ہے. تو فرمایا یہ انفاق فی سبیل اللہ کا اور صدقے کا میں مطالبہ جو تم سے کر رہا ہوں، یاد رکھنا واللہ غنی حلیم ہوں، میں غنی ہوں. میں کیا ہوں؟ غنی ہوں. یہ مت سمجھنا کہ معاذ اللہ میں فقیر ہوں اس لیے تم سے جو ہے صدقے کے مطالبے کرتا ہوں. میں غنی ہوں اور حلیم ہوں، حوصلے والا ہوں، اور غنی ہونے کے باوجود پھر بھی میں سب کو دے رہا ہوں، جو مجھ کو مانتے ہیں ان کو بھی، جو نہیں مانتے ان کو بھی، جو میرے اپنے ہیں ان کو بھی، جو دشمن ہیں ان کو بھی میں دے رہا ہوں. اور پھر صدقے کے مطالبے پر تم جو بکواسات کرتے ہو میں رب کے خلاف، پھر بھی تم سے میں کوئی انتقام نہیں لے رہا، کاروائی نہیں کر رہا، کیونکہ حلیم ہوں، حوصلے والا. ایک اور آیت نمبر 17 سورۃ التغابن 28واں پارہ، پہلی صفت کو پھر چینج کیا واللہ شکور حلیم. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟
شکور ہے یعنی قدر کرنے والا ہے، قدر دان ہے، اور حلم والا ہے، حوصلے والا ہے۔ فرمایا تم انسان ہو، نہ قدرے ہو، نہ شکرے ہو، اور پھر تمہاری نظر ہمیشہ کس پہ ہوتی ہے؟ کمزوریوں پہ۔ یہاں بھی اگر آپ پیچھے دیکھیں، اللہ نے توحید اور رسالت کے بعد خانگی کے مسائل، گھریلو مسائل ڈسکس کیے اور بیان فرمائے۔ فرمایا تم کمزوری دکھاتے ہو، لیکن پھر بھی ہم تمہاری کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور تمہاری خوبیوں پہ نظر رکھتے ہیں، کیونکہ ہم قدر کرنے والے ہیں اور کیونکہ حلیم ہیں، حوصلے والے ہیں۔ تو یہ حلیم ہونا، بردبار ہونا، حوصلے والا ہونا، صبر والا ہونا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ سورہ فاطر 22واں پارہ آیت نمبر 45 میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنا شروع کر دے، پکڑ دکڑ کرنا شروع کر دے، سزا دینا شروع کر دے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، لوگوں کو پکڑنا اور لوگوں کو سزا دینا، ان کا مواخذہ کرنا، ان کو عذاب دینا اگر شروع کر دے، بما کسبوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو یاد رکھو ما ترک علی ظہرها من دابہ، یہ جو روئے زمین ہے اس پر چلنے والا کوئی ایک جاندار بھی، ایک انسان بھی تمہیں نہ دکھے، ایک انسان بھی تمہیں نظر نہ آئے۔ کیوں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ حلم والا ہے، حوصلے والا ہے، بردبار ہے، تحمل والا اور صبر والا ہے۔ دن رات تم سے آکاریاں کرتے ہو، دن رات میں اور آپ گناہ کرتے ہیں، ہماری خلوت بھی ناپاک ہے، ہماری جلوت بھی ناپاک ہے، دن اور رات ہم کوتاہیاں، دن رات ہم گناہ، دن رات ہم سیاکاریاں کرتے ہیں، لیکن فرمایا میرا حوصلہ دیکھو، باوجود قدرت کے، باوجود انتقام لینے کے، باوجود طاقت کے، میں تم سے کوئی انتقام اور کاروائی فی الفور کرتا نہیں۔ چونکہ میں پاورفل ہوں۔ حوصلہ ہونا، برداشت ہونا، صبر ہونا، یہ پاور اور ہمت کی علامت اور دلیل ہے۔ دیکھو روئے زمین پر ملین بلین ٹریلین نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو کہ آباد ہیں، گناہ کیے جا رہے ہیں، ظلم پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، لیکن اللہ رسی کو ڈھیلے چھوڑے جا رہا ہے، کوئی انتقام، کوئی کاروائی فی الفور لیتا کرتا نہیں ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہمارا حوصلہ اور ہماری بردباری اور برداشت دیکھو، ہمارا صبر دیکھو، شرک کا ارتکاب تم کرتے ہو، بدعات کا ارتکاب تم کرتے ہو، لیکن پھر بھی ہم تمہیں مہلت دیے جا رہے ہیں، مہلت دیے جا رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں کہ دیکھیں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں یہ حیثیت ہو جائے۔ میں اور آپ مہلت دیتے ہیں، یہ خیال ہے ساڈے وچ بھی یہ چیز ہے، اسی تو کہنے کسی نے چاہ پیا چھڑیے نہ تو ہوں ساری زندگی نہ وہ سانو چھوٹا کرے، یہ خیال ہے چاہ جب پیٹی سڑے کرو۔
ہم تو انسان کیا کہوں، کچھ بھی نہیں ہے، بہت کم۔ بے صبری کی انتہا ہے، مسئلہ ہوا نہیں اور پھر ایک دوسرے کو کھانے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ نہیں سوچتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان ہے، کمزور ہے، کمزوریاں سب سے ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں، بھائی ہے میرا، اس سے مسٹیک ہو گئی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، وہ رب بھی تو ہے جو میری غلطیوں پہ مجھ کو پکڑتا نہیں ہے، میری گرفت نہیں کرتا، اور میں کیا ہوں کہ مجھ میں معمولی بھی پکڑ نہیں ہے۔ اہل ایمان کی صفات میں سے یہ صفت ہے، وہ حوصلے والے، تحمل مزاج، بردبار ہوتے ہیں، حوصلے کے اور صبر کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اور میں نے پہلے کہا کہ آج کا خطبہ یہ سارا کا سارا میرے اپنے پہ، کیونکہ یہ سب سے بڑی کمزوری مجھ نکمے میں ہے۔ اللہ میری اس کمزوری کو دور فرما، اللہ دور کر دے۔ یہ افراتفری، گالم گلوچ، یہ جلائی جگہ یہ کیوں ہے؟ بے صبری کی وجہ نہ ہوتا ہے نا، سمجھ نہیں آ رہی؟ معاشرے میں بے صبری ہے، برداشت، تحمل، مزاجی نہیں ہے۔ کبھی یہ اگر آپ سوچ کر کے اللہ کی قسم چلیں کہ سب سے زیادہ میں گناہگار خطاکار ہوں، لیکن مجھے میرا بادشاہ رہنما، میرا پالنہار مجھے پکڑتا، ایک گرفت کرتا، گرفت کرتے، اب میں سمجھ نہیں آئی۔ اگر میں اور آپ یہ بات سوچ کر کے چلے کہ دن رات میں کیا کرتا ہوں، خدائی کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، لیکن میرا خالق اور مالک مجھے پکڑتا، گرفت کرتا نہیں ہے، بلکہ پھر بھی مجھے نعمتیں دیتا ہے، نعمتوں پہ نعمتیں دیے جا رہا ہے، دن رات مجھے کھلا پلا اور نہ جانے کتنی کتنی نعمتیں، یہ ہوا، یہ امن و امان، یہ آزادی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کو کہاں گنے، کوئی گن ہی نہیں سکتا، گنو تو گن نہیں سکتے ہو، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تو سارے نام دیے، دوسری قسم نہیں آتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اللہ دیا کڑیاں نعمتاں نال تسی جھگڑا کرو گے، جھگڑاؤ گے، انہوں ریجیکٹ کرو گے دوسری کھلوتی ہوئے گی، انہوں ریجیکٹ کرو گے تیسری کھلوتی ہوئے گی، انہوں ریجیکٹ کرو گے چوتھی کھلوتی، کس نعمتوں کو تسی ریجیکٹ کرو گے، کدھر جاؤ؟ اگر اسی اپنے کرتوت ویکھیے نا تو اسی یہ سمجھتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہیں، اللہ کی قسم ہے کہ سانوں ایک گھٹ پانی دا بھی لبے، کیوں؟ کوئی نمک حرامی ساڈے نال کرے، کوئی بے وفائی ساڈے نال کرے، اور ساڈے کو کھا کے سانوں اکھاں وکھائے تو ساڑیاں اندروں ادری بار آ جاتی ہے۔ یہ گل ہے کہ کوئی نہ، اسی الٹی کرنے ہیں کہ کوئی نہ ہے، میرے نال انہیں ایویں کیتا ہے، میرا کھا کے، یہ تو ساری پہلوانی ہے۔ وہ ویکھو دے بھی رہے تے احسان بھی جتا نہیں رہا۔ وہ بھی لوگ نے جڑے اللہ کی ذات انہوں جانتے ہی نہیں، تسی ویکھیا ہونے نیٹ یوٹیوب تے انڈیا وچ بعض لوگ ایسے نے جڑے وہ لفظ اللہ نو نہیں سمجھتے کہ اللہ کہے گانا کرتے اللہ کے نام کرتے کہ کوئی نہ۔ حوصلہ دیکھو میرے مالک، اگر یہ سوچ کر کے میں اور آپ زندگی بسر کرے تو انشاءاللہ دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ ایک بے صبری کرنا ایک کوئی پہلوانی نہیں ہے، ایک کمزوری ہے، ایک کمزوری ہے نا، اور صبر کرنا برداشت کرنا ایک پہلوانی ہے، کیونکہ اچھی صرف رب دے اندر پائی جاتی ہے، رب دی صفت ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اگر آپ دیکھیں قرآن و سنت کا مطالعہ کریں
تو یہ خوبصورت صفت اللہ نے انبیاء کے اندر رکھی ہے۔ اچھا جی، پاورفل لوگ سب، اللہ تو بات سب تو زیادہ پاورفل اور کہہ لو کہ عظیم و شان جی ہستیاں نے وہ کون ہوندیاں نے؟ انبیاء و رسول دیاں ہوندیاں نے نا۔ تو فرمایا ان ابراہیم لأواہ، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، سورہ ہود میں 12 فرمایا ان ابراہیم، 3 صفات کو اللہ نے ابراہیم کی، 3 صفات کو اللہ نے میرے اور آپ کے سامنے رکھا۔ فرمایا میرا ابراہیم کیا ہے؟ حلیم ہے، حوصلے والا ہے، بردبار ہے، جس کی زندگی کا قربانیوں کی داستان سے بھری ہوئی ہے۔ بچپنے سے لے کر بڑھیپے تک جنہوں نے دی ہی تو کیا دی؟ قربانیاں دی۔ رب فرماتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جو بھی امتحان اللہ نے ابراہیم سے لیا، ابراہیم نے وہ مکمل طور پر وہ ابراہیم نے امتحان پاس کیا۔ ہجرتیں کی، باپ کی باتوں کو سنا، قوم کی باتوں کو سنا، چیخا میں جلنا پڑا، چیخا میں آگ میں جانا پڑا، کہا اولاد چھوڑ کر کہو بیابان میں، وادی غیر ذی زرع، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی پھل فروٹ کچھ بھی نہیں ہے، پانی لو، تھوڑی کھجوریں لو، وہاں چھوڑ کر کے آؤ۔ یہ حوصلہ نہیں ہے بیٹا، تسی اس طرح کر سکتے؟ فرمایا میرا ابراہیم حوصلے والا تھا، اور پھر نرم دل تھا، منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، اور پھر اللہ نے بیٹا دیا تو وہ بھی کیسا؟ فبشرناہ بغلام حلیم۔ ابراہیم ہم آپ کو ایسا بیٹا دے رہے ہیں جو کیا ہے؟ حلیم، حوصلے والا ہے، ایسا بیٹا حوصلے والا۔ آپ کہو گے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، ماذا تری فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی، 1 لحظے کے لیے بھی بیٹے نے سوچا نہیں، بلکہ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، انبیاء کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، لہذا جو آرڈر ملا ہے وہ کر گزریے۔ رب نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، حوصلے والا پائیں گے، تحمل والا پائیں گے، پاورفل پائیں گے۔ اور رب تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے اس صفت کو بیان فرمایا، سورہ آل عمران 4واں پارہ۔ رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، میرے محبوب یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ آپ کو اللہ نے نرم مزاج بنایا ہے، صبر کرنے والا بنایا ہے، حوصلے والا بنایا ہے۔ اپنے تو اپنے رہے، آپ کو تو بگانے پتھر مارتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے سنگ تے اپنے برداشت نہیں ہوتی، اپنے برداشت ہوندے نے نا، چاہے رشتہ دار ہیں، برادری کے لوگ ہیں، ہمیں ہضم نہیں ہوتے۔ اچھا وہ مینوں ستائے گا، وہ مینوں تڑپائے گا، مینوں اکھا بتائے گا، مینوں اگلا کرے گا، چاہے برادری رشتہ دار ہیں یا ایک مسلک اور ایک جماعت کے لوگ ہیں، ہمارے اندر پاور نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک بات بھی کسی کی برداشت نہیں کرتے۔
لیکن پیغمبر کی برداشت کو تو دیکھو نا. طائف میں کوئی کہتا اچھا اللہ کو آپ ہی ملے تھے پیغمبر بنا کر کے بھیجنے کے لیے. مایوس ہو کر امام کائنات وہاں سے اٹھتے ہیں. کہا کوئی بات نہیں ہے, امید ہے اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت دے گا. آج جاؤ طائف کے در و دیوار دیکھو, توحید و رسالت کی جب چھما سے جگمگا رہے ہیں وہ علاقے. خون میں لہلوہان ہیں, لت پت ہیں, لیکن فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. کوئی بات نہیں, قوم میری ہے, پھر بھی کہا میری قوم ہے. کوئی بات نہیں, پتھر مارے تو کوئی بات نہیں, میرے ہیں. لا یعلمون, آج یہ مجھے جانتے نہیں ہیں, میرا مرتبہ و مقام انہیں پتہ نہیں ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, اس لیے تو میرے ساتھ ہی رویہ ہے ان کا. رب فرماتا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرے محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے, اگر آپ اخلاق کے کمزور ہوتے, تو محمد کریم میں کہہ دیتا ہوں رب کہ آپ کے اصحاب میں سے کوئی بھی صحابی آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہوتا. کس کنٹیکسٹ میں بات رب تعالیٰ نے کی؟ پھر بھی فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. 3 باتیں کی. غزوہ احد میں صحابہ سے مسٹیک ایک ہو, کہا حالات کچھ بھی ہوں جبل رماد تم نے چھوڑا صحابہ نے کہ نہیں چھوڑا. انسان ہے, کمزوری ہو جاتی ہے. اور پھر جب کفار نے دیکھا پہاڑ خالی ہے, پہاڑ کے اوپر سے حملہ کیا, بگدڑ مچ گئی, اور صحابہ نے احد کا میدان چھوڑ کر کے بھاگنا شروع کر دیا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے بلانا شروع کر دیا. لیکن یاد رکھو یہ صحابہ کی مسٹیک پہ میں اور آپ بحث کر سکتے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا فاعف عنہم, رب نے بھی انہیں معاف کیا, نبی آپ بھی انہیں معاف کر دیں. واستغفر لہم, اور رب تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں. اور کوئی بات نہیں ہے وشاورہم فی الامر, مسٹیک ہوئی ہے یہ نہ کہو کہ آئندہ میں ان سے مشورہ نہیں کروں گا. نہیں, آئندہ بھی فیوچر مستقبل میں ان کو اپنے مشورے میں شامل کیجیے. فرمایا یہ دل کے اندر نرمی ہے. صحابہ آپ کے پاس کھچے آ رہے ہیں, آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کمزور صحابہ. عبداللہ بن ام مکتوم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ غلام حبشہ کے بلال, یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کے پاس سے جانا نہیں چاہتے. فرمایا وجہ کیا ہے؟ آپ نرم دل ہیں, مگر نہ سخت ہوتے تھے. سخت بندے کو کوئی میرے واسطے تیار ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے اللہ کرے اٹھی جائے کسی طرح خیر ہی ہوئے, گل ہے کہ نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو برا بندہ وہ ہے, بدترین بندہ وہ ہے کہ جیسے کو لوگ اٹھنا بیٹھنا اور گل بات کرنی چھوڑ دیں. کیوں کہ وہ بندہ بداخلاق ہے. کہ ضرورت ہے یار منہ لگنے دی, ڈر لگ رہے کہ یہ نہ ہوگا کہ مقصد بندہ جڑا ہے نا معاملہ خراب نہ کرے. اور میں برا ہے انسان جی بد اخلاقی کی وجہ دینی کمزوری کی وجہ لوگ چھوڑ جاؤ. اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی نے کہا لیس الشدید بالسرعہ, اور میری امت کے جوانوں اور میری امت کے لوگوں, پہلوان اور قوت اور طاقت والا وہ نہیں ہوتا جو انتقام لے, جو فوراً کاروائی کرے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, میری امت کا پہلوان طاقتور وہ ہے کہ جو غضب کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے, قابو کر لے اور چپ ہو جائے, باوجود طاقت و بولنے کے
انتقام لینے کے کاروائی کر سکتا ہے لیکن وہ کاروائی کرتا میرے تھوڑے اندر بات ہے اسی نہیں کرے جو کہ پھر بھی کہنے کریے کوئی نہ کچھ. تو اہل ایمان دی صفات جو یہ صفت ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اچھا تو انشاءاللہ باتیں ہون گیا آئندہ خطبے میں بھی کہ وہ کیا ہوتے ہیں صبر والے ہوتے ہیں, تحمل مزاج ہوتے ہیں, عاجزی بھی ہے, انکساری بھی ہے, تے حوصلہ بھی ہے, برداشت بھی ہے, لوگ ستا بھی رہنے. اور انبیاء کو سب تو زیادہ پتہ ہے ٹورچر سہنا بھی ہے. ایک بات آخری بات کر کے بات ختم کریے. بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی فرمایا نبیوں میں کوئی نبی بھی ایسا نہیں جنہیں بکریاں نہ چرائیاں ہوں. کیوں؟ اللہ نے چروائیاں نے اس واسطے پریکٹس کروائی ہے, مشق کروائی ہے, ایکسرسائز کروائی ہے. امتاں نے بڑا تنگ کرنا ہے, بڑا ٹارچر کرنا ہے, لہذا برداشت اور حوصلہ پیدا ہوئے. ایک کام اللہ نے نبیوں کو پہلے کروایا. تو بہرحال اللہ کی ذات حلیم ہے. اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت میں جو صفت ہے اگلے جمعے دسنا اہل ایمان کی صفات.